بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 13 رجب 15 ستمبر 6001 عیسوی جمعے کے دن خانہ کعبہ کی چار دیواری کے اندر ہوئی۔ آپ کے والد ابو طالب اور والدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضرت ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی ہیں۔ آپ حضرت علی شیر خدا کے نام سے مشہور ہیں اور آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 یا 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، کیونکہ آپ بچپن ہی سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں ہی تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف کے پاس گئی اور کعبہ شریف کی دیوار کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور اس کے اندر ایک درار آ گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اس کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ منظر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں درار پڑ گئی اور بی بی فاطمہ بنت اسد اس کے اندر داخل ہو گئیں تو آپ زور زور سے لوگوں سے کہنے لگے کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی جو کہ حمل سے ہیں۔ آؤ ہم سب مل کر خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اس کو باہر نکالیں۔ یہ بات آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی اور لوگ دور دور سے آ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے۔ سب لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن کسی سے بھی خانہ کعبہ کا دروازہ نہ کھلا۔ اس وقت 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب اس سے پہلے اتنا بڑا ہجوم کبھی نہیں جمع ہوا تھا جو اس وقت ہوا تھا۔ اس دن 13 رجب تھی اور جمعے کا دن تھا۔ لوگ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں خانہ کعبہ کی دیوار ہلنے لگی اور انہوں نے وہی نظارہ ایک مرتبہ پھر دیکھا۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اور دیکھو اندر کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک بہت ہی نورانی بچہ ہے اور اس بچے کے نور سے پورا کعبہ شریف چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد بہت پریشان نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اماں فاطمہ، آپ کیوں غم زدہ ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی کہ اے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اس بچے کا پیدائش ہوئی ہے تب سے لے کر اس بچے نے نہ تو آنکھیں کھولی ہیں اور نہ ہی یہ رو رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو بچہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھولنے لگا۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ بنت اسد بہت خوش ہوئی اور مسکرانے لگی۔ اس کے بعد پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو لے کر خانہ کعبہ کے باہر نکلے اور سارے عرب کے لوگ اس بچے کا نور دیکھ کر خانہ کعبہ کے پاس جمع ہونے لگے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اس نورانی بچے کا کیا نام رکھا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اس طرح کا بچہ آج سے پہلے کبھی بھی پیدا نہیں ہوا۔ اس بچے کی ولادت افضل ہے، اعلیٰ ہے اور اس کے لیے اللہ کی مرضی ہے کہ اس کا نام علی رکھا جائے، یعنی کہ وہ بلندی جس بلندی پر آج تک کوئی نہ پہنچ پایا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں یا علی کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ پھر راستے میں ان کو ایک منافق ملا تو کہنے لگا کہ اے ابو طالب، وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر بتاتے چلیں کہ اس وقت مکہ میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پر سانپ کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اگر سانپ بچے کو مار دیتا تو کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کی اولاد نہیں ہے، اور اگر سانپ اس بچے کو کچھ نہ کچھ کہتا تو وہ سمجھتے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی ہی اولاد ہے
اور پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر اس بچے کی طرف دیکھا اور پھر ایک جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھ دیا اور کہنے لگے کہ لاؤ اس سانپ کو لاؤ جس پر تم فخر کرتے ہو۔ اس کے بعد اس سانپ کو لایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ننھے ہاتھوں سے سانپ کو پکڑ کر دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر سارے لوگ حیران اور پریشان ہو گئے اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے یہ تو غضب ہو گیا، اس بچے نے تو سانپ کو چیر دیا۔ یہ آواز سن کر آپ کی والدہ کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے، حیدر ہے، شیر ہے جس نے سانپ کو پکڑ کر 2 ٹکڑوں میں کر دیا۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی جو آج تک کسی کی بھی نہ ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے شوہر اور آپ کے داماد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین کے والد محترم ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں بغض علی ہوگا، یعنی کہ جس کے دل میں علی کے لیے محبت نہیں ہوگی، وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور جس بدبخت نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا اس کا نام عبد الرحمن ابن ملازم تھا۔ اس نے 19 رمضان کے دن فجر کے وقت آپ کے پیشانی پر حملہ کیا اور 21 رمضان کے دن آپ کی شہادت ہو گئی۔ 21 رمضان یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہزاروں راتوں سے بہتر رات ہے، افضل ہے۔ رمضان مبارک میں آخری عشرے میں 5 راتیں طاق راتیں ہوتی ہیں، اور ان طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے، اور ان میں سے 21 بھی ہو سکتی ہے، یعنی 21 کو ہی لیلۃ القدر۔ اسی دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یعنی کہ ہزاروں شہیدوں سے بڑھ کر شہادت ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کچھ یوں بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ اس نے کسی سے پوچھا آپ کی نظر میں بہترین مقام کیا ہے؟ اس نے کہا مسجد۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا مسجد میں بہترین جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا محراب۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ بہترین عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا نماز۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بہترین نماز کون سی ہے؟ انہوں نے کہا فجر۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ نماز کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ انہوں نے کہا سجدہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ بدن کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ اس نے کہا پیشانی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں بہترین مہینہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا رمضان۔ پھر بزرگ نے پوچھا کہ رمضان میں بہترین رات کون سی ہے؟ تو اس نے کہا لیلۃ القدر کی رات۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ بہترین موت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا شہادت۔ تو یہ سن کر بزرگ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات کو مسجد کے محراب میں اور نماز فجر میں اور سجدے کی حالت میں شہید ہوئے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی اور مقام ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین، اگر آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک بار لائک کر دیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔